बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान अली यूनुस अली। नाज़रीन, चूँकि आज वीमेन डे है 8 मई का दिन, और पावरफुल वीमेन के गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से हमने इस दिन की मुनासिबत से अपने स्टूडियो में दो माओं को हमने आज अपना मेहमान बनाया है। मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा दूँ। फिदा दीदी हैं हमारी माँ, आज हमारे प्रोग्राम में आई है। इंस्ट्रक्टर हैं आप कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर वीमेन गिलगित की। और माही परवीन साहिबा वाइस प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन जुटियाल गिलगित की। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले माही परवीन साहिबा आपसे आज के दिन के इनवान से, चूँकि आज माँ का दिन है, माँ का लफ्ज़ जो है यकीनन हर इंसान के लिए एक अजीम लफ्ज़ है। ये लफ्ज़ मुँह से निकालते हुए भी शफ़क़त की एक खुशबू जो है इंसान महसूस करता है। तो आज के दिन के हवाले से, आज के उन्वान के हवाले से आपसे माँ के किरदार के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने हमें यहाँ पे दावत दी और उस अजीम हस्ती के बारे में बोलने का मौका दिया, जिसको तकरीबन हम सब ने, हर इंसान ने अपनी ज़िंदगी में महसूस किया हुआ होता है। माँ एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके बारे में बहुत कुछ कहा भी गया है, बहुत कुछ बोला गया है, बहुत कुछ लिखा भी गया है। माँ का लफ्ज़ हम जब सुनते हैं तो एक ताज़गी का एहसास होता है, एक खुशी का, एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है, एक खुलूस का एहसास होता है, और आपने जैसे फरमाया कि एक प्यार और शफ़क़त का एहसास होता है। माँ का किरदार हर बच्चे के लिए बहुत अहम है, क्योंकि माँ जब बच्चे को अपने कोख में 9 महीने संभालती है, उसके बाद इस दुनिया में लाती है और बड़ी मुश्किल से वो अपने बच्चे को पालती है, उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखती है, उसको हर परेशानी से बचाने की कोशिश करती है। उसमें गो के बाप का रोल भी बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। माँ का रोल इसलिए ज़्यादा अहम होता है कि माँ हमेशा अपने बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम गुजारती है और ज़्यादा टाइम गुजारने की कोशिश भी करती है अगर टाइम भी ना मिले। और ख़ासकर आजकल के दौर में अगर देखा जाए, माँ के पास टाइम इतना नहीं होता है, मगर वो बहुत सारी मसरूफियात के बावजूद वो अपने बच्चे के लिए टाइम निकालती है। तो उसकी ज़िंदगी के लिए, उसकी जिस्मानी ज़िंदगी के लिए, उसकी रूहानी ज़िंदगी के लिए, उसकी अखलाक़ी ज़िंदगी के लिए, उसकी तालीमी ज़िंदगी के लिए मेरे हिसाब से माँ का रोल सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि बच्चे की अखलाक़ी तरबियत माँ से ही होती है। माँ के गोद को पहली दरसगाह का दिया है, और इससे कोई, मेरे हिसाब से कोई भी इंसान इनकार नहीं कर सकता। और जब माँ तरबियत करती है तो कभी कभार उसे सख्त रवैया भी रखना पड़ता है, कभी कभार उसे प्यार से भी समझाना होता है, कभी कभार माँ खुद एक रोल मॉडल अपने बच्चे के लिए बन जाती है। तो माँ का रोल ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहम है, और खुदा न खास्ता किसी वजह से माँ का रोल निकल जाता है इंसान की ज़िंदगी से, शायद उस बच्चे की ज़िंदगी में वो खुशी, वो तहफ़्फ़ुज़, वो प्यार, वो उस हर चीज़ से महरूम हो जाता है। माँ का जो रोल अगर कहें ज़िंदगी में, अगर देखा जाए तो माँ एक ऐसी हस्ती है जिसके प्यार में, जिसके मोहब्बत में कोई गरज नहीं होता। जब बच्चा मोहब्बत होती है, बहुत बेलौस और बेगर्ज मोहब्बत होती है, जब वो अपने बच्चे को गोद में लेती है, बच्चे के लिए तकलीफ़ें सहती है, तो वो कभी नहीं सोचती है उसका कोई रिटर्न होगा ज़िंदगी में। मैडम, चूँकि आप एक वर्किंग वुमेन भी हैं, एक माँ भी हैं आप जी, तो चूँकि हमारे माशरे के अंदर वर्किंग वीमेंस का जो किरदार है, अभी पिछले 10-20 सालों से हम देखते हैं, तो हमारी माएँ, हमारी ख़वातीन जो हैं वो घरों से निकल कर इदारों के अंदर खिदमत सर अंजाम देती हैं। तो क्या समझती है कि किन चैलेंजेस का सामना होता है वैसे माँ दोनों सेक्टर्स को संभालना? बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। आजकल ख़ासकर हम जो वर्किंग वुमेन के हवाले से जो मसाइल हैं, वाकई एक माँ जब सुबह घर से निकलती है और रात को घर वापस आती है,
تو بہت سارے چیلنجز ہیں بچوں کے لیے بھی، ماؤں کے لیے بھی. ابھی ہم نے نہ صرف ماں کا رول بلکہ باپ کا رول بھی ادا کرنا شروع کیا ہے. کیونکہ دیکھا جائے تو اسلام میں یہ ہے کہ گھر کی پرورش ماں کرے گی اور اس کو کھانا کھلانا، اس کو رہائش کا جو بندوبست کرنا وہ باپ کرے گا. مگر آج کل ہم دیکھیں ہم یہ چیلنجز ہیں کیونکہ ماں شاید اتنا ٹائم نہیں گزار سکتی ہے جتنا ایک پہلے زمانے میں ماں اپنے بچے کے ساتھ گزارتی تھی. تو وہ شاید ٹائم کا مسئلہ بہت زیادہ آیا ہے. اس کے علاوہ خواتین اوور لوڈڈ ہو گئی ہیں. پہلے صرف گھر کا کام ہوتا تھا، ابھی باہر کا کام انہیں مردوں والا سارا کام بھی کرنا پڑ رہا ہے دونوں سائڈ سے. پہلے صرف شاید ماں بننا زیادہ آسان تھا، کم مسائل میں بھی ماں بہت اچھی طرح سے اپنے بچوں کے لیے وہ ایک بہت اچھا ماحول پیدا کر سکتی تھی. مگر آج ہمارے لیے چیلنجنگ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے ہاتھ میں الحمدللہ فائنینسز ہیں، مگر بعض دفعہ یہ بہت ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے بچوں کو پراپر ٹائم دے دیں. مگر جو ٹائم میں سمجھتی ہوں ہمیں جو ٹائم ملتا ہے وہ کوالٹی ٹائم ہوتا ہے جو ہم اپنے بچوں کے ساتھ گزارتے ہیں. تو اس میں بہت زیادہ رول میں پھر کریڈٹ اپنے گھر والوں کو بھی دوں گی کہ ہم جب گھر سے نکلتے ہیں تو ہمارے گھر والے بچوں کے بالکل ہماری طرح ہی خیال رکھ رہے ہوتے ہیں. خاص کر بچوں کی دادیاں جو ہوتی ہیں، میری اپنی زندگی میں میری ساس کا بہت اہم رول رہا ہے کیونکہ اس نے کبھی میری کمی میرے بچوں کو احساس نہیں ہونے دیا. انہوں نے بہت اچھے سے میرے بچوں کی پرورش دی کیونکہ وہ بھی ایک ماں ہی تھی میرے بچوں کے لیے. تو ہمارے لیے بحیثیت ورکنگ ویمن ہمارے لیے شاید ہماری زندگی سے بہت سارا ٹائم جو ہم بچوں کے ساتھ گزارتے تھے یا اپنے آرام کے لیے، سکون کے لیے جو ہمیں چاہیے تھا وہ شاید کم ہو گیا ہے. ہمارے اوپر ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں. مگر اس کا میں یہ دیکھتی ہوں شاید بچے ہمارے چھوٹی ایج میں تھوڑا سا سفر کر جاتے ہیں، مگر تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں تو بچے تھوڑا سا پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہماری مائیں یہ کرتی ہیں. انہیں لوگوں کے سامنے اپنے ماؤں کے بارے میں بتاتے ہوئے انہیں تھوڑا سا اچھا لگتا ہے. پروین صاحبہ میڈم میں اس طرح انشاءاللہ آ جاؤں گا. تو میں فدا بی بی کی طرف، چونکہ آپ بھی ایک ماں ہیں اور ایک ورکنگ ویمن ہیں آپ، چونکہ میرے ساتھ ہماری دوسری خاتون ہے، ہماری ماں ہے، اس معاشرے کی ماں ہے، اس معاشرے کی بہن ہے، اس معاشرے کے اندر ان کا بھی کردار ہے بحیثیت ماں، بحیثیت خاتون. یہ بھی ایک ورکنگ خاتون ہے، انسٹرکٹر ہیں کالج آف ایجوکیشن فار ویمن گلگت میں. آپ نے خدمات سر انجام دی ہیں فدا بی بی. آپ یہ بتائیے کہ بحیثیت ماں اس ساری صورتحال کے بعد، جیسے میڈم نے فرمایا کہ ایک ماں جو ہے کن چیلنجز کو محسوس کرتی ہے، کن چیلنجز کو فیس کرتی ہے اس دور میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے یہاں مجھے بولنے کا موقع دیا. میں بحیثیت ماں آج کی اس پروگرام میں یہ بتاتے ہوئے میں فخر محسوس کرتی ہوں کہ میں ایک ماں ہوں اور میرے جو بچے ہیں وہ ماشاءاللہ سے اپنی اسٹڈیز جاری رکھے ہوئے ہیں. اور اسی دوران میں نے اپنی، جب میں ماں بنی، جب میں اس پروسیس سے گزری تو اس دوران بھی میں اپنی اسٹڈیز جاری رکھی ہوئی تھی میں نے. اور وہ وقت جو واقعی چیلنج سے بھرا ہوا تھا، ملٹیپل رولز تھے میرے کہ میں ماں ہوں، ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور مجھے بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے اور میں نے اپنی پڑھائی بھی کرنی ہے اور مجھے اپنی ملازمت بھی کرنی ہے. تو اس طرح کے حالات میں جب سچویشن میں سے ایک ماں گزرتی ہے تو واقعی بہت سارے ایسے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا مجھے، جس میں واقعی میرے بچوں نے میرے 9 سال کی بچی تھی جب میں ایم ایڈ کرنے کے لیے خان یونیورسٹی گئی، اور اس نے میرا بہت زیادہ سپورٹ کیا اور وہ بچوں کو ایون چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھتی تھی. تو 9 سال کی بچی، آپ خود سوچیں کہ وہ 9 سال کی بچی جو ہے نا، وہ 20 دن کے بچے کو سنبھال رہی ہے، اپنے کزنس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور پڑھائی میں بھی اپنی پڑھائی بھی کر رہی ہے. تو بچے واقعی سپورٹ، بچوں کا سپورٹ اور فیملی کے ادر ممبرس کا سپورٹ اور ہمارا اپنا جو مطلب اسٹرگل ہے وہ کافی مطلب چیلنجنگ رول میں آ جاتا ہے کہ کس طرح سے کن چیزوں کو ہم مینٹین کریں. تو اس کے لیے کافی جدوجہد کے بعد کہ جی اب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ نے پڑھنا نہیں ہے کیونکہ بچوں کا ٹائم ہوتا ہے اور اس وقت بچوں کو دیکھنا ہے
ان کی کیا ایکٹیویٹیز رہے سارا دن، اور ان کے سارا پوچھنا ہے کس طرح سے کرنا ہے. تو ماں جو ہے نا وہ صرف اپنی قربانی اپنی ذات کے لیے نہیں کرتی ہے، بلکہ یہ اپنے فیوچر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور جو بھی میں سمجھتی ہوں کہ جو میں نے کام کیا ہے یا جو میری طرح کی دوسری ادر ورکنگ ویمنس کام کرتی ہیں، تو بچوں کی بہتر فیوچر کے لیے اور بہتر ان کے تربیت کے لیے، بہتر ان کے مستقبل کے لیے وہ اپنا سب کچھ داؤ پہ لگاتی ہے، چاہے وہ اس کی اپنی صحت ہو، چاہے وہ اس کا اپنا نالج ہو، چاہے اس کا اپنا جو بھی ہو، اس کے پاس جتنا بھی ہو، اس کے پاس سرمایہ ہو، فائنینسز ہو، سارے بچوں کے لیے ہوتے ہیں. آپ دو بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں یا تھوڑے سے مطلب اس ایج میں ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری مائیں تھوڑی سختی کرتی ہیں، یا یہ میں ایک سخت ماں کی حیثیت سے پیش آتی ہوں، تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہمیں ماؤں کو تھوڑا سا سخت ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کل کے چیلنجنگ لائف میں جب وہ خود ملٹیپل رولز کر رہی ہوتی ہے اور بچوں پہ بھی تھوڑا سا نگاہ رکھنا ہوتا ہے، ان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھنی ہوتی ہیں، اور آج کل جو یہ انٹرنیٹ کی دنیا ہے، کمپیوٹر کی دنیا ہے، موبائل کی دنیا ہے، تو ہر چیز میں ہمیں بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے بچے یہی چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ گیمز لیں، جیسے گھر میں انٹر ہو گئے موبائل لے لیا، اور جب ان کو ٹائم بتاتے ہیں، جب واپس ان سے لینے کا ٹائم ہوتا ہے تو ان کی شکلیں دیکھنے والی ہو جاتی ہیں. تو بہت زیادہ مسائل جو ہے نا اس سینس میں کہ آپ کو جاب بھی کرنی ہے، آپ کو بچوں کا خیال بھی رکھنا ہے، آپ کو گھر بھی سنبھالنا ہے، آپ نے ان کو کھانا بھی صحیح طرح سے دینا ہے، ان کے سارے باقی ضروریات کا بھی خیال رکھنا ہے. تو ایز اے مدر جو ہے نا وہ پہلے سے کہیں زیادہ سخت رول ہے، کیونکہ پہلے صرف مائیں جو تھی وہ گھر میں کھانا بناتی تھیں اور زیادہ سے زیادہ کھیتوں میں کام کیا اور آ کے بیٹھ گئے. لیکن اب ایسا نہیں ہے. میں 8 گھنٹے یا 6 گھنٹے کی جاب کے بعد آتی ہوں، صبح اٹھ کے ناشتہ وغیرہ بنا کے بچوں کو کھلا کے گھر سمیٹ کے پھر ڈیوٹی پہ جانا، ڈیوٹی سے واپس آ کے پھر وہ ایکٹیویٹی شروع. اور اس کے علاوہ میں سوشل ورک بھی کرتی ہوں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کچھ نہ کچھ جو ہے نا میں اپنے اس علم سے، اپنے اس نالج سے اپنے کمیونٹی کو، اپنے علاقے کو تھوڑا سا فائدہ دے دوں. تو اس سینس میں میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ماؤں کو اپنے نالج، اپنے علم کو تھوڑا سا پھیلانا، ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ اب آپ صرف اور صرف اپنے بچوں کو، تو یہ ماحول کے سارے بچے، یہ معاشرے کے ہمارے بچے جو ہیں وہ سب کے بچے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سب کی ماؤں کو یہ اپرچونیٹی نہیں ملی ہے. اور بہت کم ایسے خواتین ہیں، جیسے میں مرینا ماہی ہیں تو ہم آخان یونیورسٹی سے ایک بڑے اچھے کوالیفائڈ مطلب پوزیشن پہ آئے ہیں. اب بہت سارے ابھی آنے والے معاشرے میں ہمارے جیسے میں اپنے بچے کو زیادہ تر بچوں کو اتنا نہیں کرتی، بچے کو زیادہ کرتی ہوں کہ آپ نے کام کرنا، یہ کرنا، تم یہ کام کروا رہی ہو، تمہاری ماں صدقے تم دیکھو یہ کام کر رہے ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے جو ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں، خواتین ہیں خاص طور پہ، وہ آ کے جو ہے نا وہ کافی مطلب ہمارے چیلنجز کو سمجھتے نہیں ہیں اور وہ آ کے مسائل کریٹ کرتے ہیں، جبکہ ہمارا نالج، ہمارا مطلب مشن یہی ہے کہ سب مل کے اس گاڑی کو آگے چلائیں، زندگی کی گاڑی کو. چونکہ آپ کی بہت خوبصورت باتیں ہمارے سامنے آ گئی. میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بحیثیت ماں یہ ساری چیزیں آپ کرتی ہیں اپنے بچوں کے لیے. ایک ماں، یقیناً ہم سب کی مائیں ہیں، آپ بھی ایک ماں کی بیٹی ہیں. تو اس ساری صورتحال کے بعد اپنے بچوں سے ایک ماں کیا ایکسپیکٹیشنز رکھ سکتی ہے؟ یہ ایک بہت اچھا اور بہت ہی جو ہے نا وہ تھاٹفل سوال آپ پوچھا. میں جب ابھی گھر سے نکلتی ہوں تو میری ماں مجھ سے پوچھتی ہیں کہ جی کہاں جا رہی ہو، کیا کرنے جا رہی ہو. تو وہ جو چیز ہے ان کی اپنی ایک مطلب اٹیچمنٹ ہے میرے ساتھ کہ وہ مجھ سے پوچھتی ہیں. اور میں بھی اپنے بچوں سے یہی توقع رکھتی ہوں کہ وہ ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ایسی ہوں کہ ان پہ میں یہ کہوں کہ وہ اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے اپنا پورا جو انویسٹمنٹ ہے ان کی، میں اور ان کے جو فادر ہیں اور دوسرے فیملی ممبرس ہیں، ان کے ماموں ہیں یا مامانی ہیں یا نانی ہیں، نانا دادا جو بھی ہیں، سب جو ان کے لیے کر رہے ہیں ان کو پازیٹیو رسپانسز ملنے چاہیے کہ وہ ایسا لگے کہ ہم جو انویسٹ کر رہے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ تو ہمیں رسپانس ملے. اور دو بچوں کا جو ہے نا اخلاقی تربیت، ان کا سوشل مورل جو بھی ہے، ان کی ٹریننگز ہیں، ان کا خیال رکھنا صرف ماں کا کام نہیں ہے بلکہ فیملی کے جتنے بھی، اب جس گھر میں بھی دادی دادا ہوں گے، نانی نانا ہوں گے، تو وہ بچے زیادہ رسپیکٹفل ہیں بنسبت ان کے جن کے نہیں ہیں.
تو میں اپنے بچوں سے یہ توقع رکھوں گی کہ آپ کی ڈگری میرے لیے کوئی میننگ نہیں رکھتی ہے. آپ کی جو رسپیکٹ ہے, آپ کی جو مطلب کیئر ہے, آپ کا جو رسپانس ہے, وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند اور ہمارے فیوچر کے لیے, کیونکہ میں خود یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے اپنے پیرنٹس کو کیا دیا ہے, میں اپنے پیرنٹس کے لیے کیا کر رہی ہوں, جبکہ میرے پیرنٹس نے اس وقت پڑھا جب لوگ نہیں پڑھتے تھے. اور اس وقت جب میں پہلے اپنے محلے کی, اپنے پورے ولیج کی پہلی خاتون تھی جو ہاسٹل میں جا کے جس نے پڑھا, اور اس وقت وہ 86 کی بات ہے جب لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ پڑھنا بھی ہے خواتین کا. تو میرے پیرنٹس نے میرے لیے اس زمانے میں اتنا کام کیا ہے. تو میں اپنے بچوں کو, ابھی میری بیٹی ماشاءاللہ سے باہر پڑھ رہی ہے ابراڈ میں, تو ابھی ایک بچی لانس میں پڑھ رہی ہے, تو میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ آپ کی پڑھائی سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے, آپ کے اخلاق, آپ کا رویہ, آپ کا جو معاشرے میں آپ کی ڈیلنگ ہے وہ میرے لیے فروٹفل ہونے چاہیے. میں آپ سے کوئی اس طرح کا وہ نہیں رکھتی ہوں. میں دوبارہ ماہی پروین صاحبہ, چونکہ میں ماہی پروین صاحبہ آپ کی جانب دوبارہ آنا چاہوں گا. ایک ماں جو ہوتی ہے وہ پوری زندگی دانے دامے درامے سخن ہے جو اردو کے جو لفظ ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے جیتی ہے. ایک ماں, رشتے بہت سے ہیں, ایک انسان کے ساتھ بڑے رشتے جڑے ہوتے ہیں, بھائی ہوتے ہیں, بہنیں ہوتی ہیں, چچے ہوتے ہیں, مامے ہوتے ہیں, والد ہوتا ہے ایون, لیکن ماں کا جو کردار ہوتا ہے وہ منفرد ہے دنیا کے اندر. اس لیے شاید اللہ نے کہا ہو کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے. اسپرچول بھی ہماری دین نے بھی پیش کیا ہے. تو بحیثیت ماں آپ جو بچے آپ کے جو بڑے ہوتے ہیں, ہمارے جو بچے جن کی پرورش کرتی ہے ایک ماں, جب وہ بڑے ہوتے ہیں, جب وہ سیٹل ہو جاتے ہیں اپنے اپنی جگہوں میں, ایک ماں رہ جاتی ہے وہ, چونکہ وہ اپنی زندگی ساری ان کے لیے جی کے اپنی زندگی کو ختم کر چکی ہوتی ہے. تو اسے ایک ماں کیا اپنے بچوں سے ایکسپیکٹ رکھ سکتی ہے, کیا ایکسپیکٹیشنز ہو سکتی ہیں اس کی؟ بہت ہی خوبصورت ہی, بہت ہی پیارا سوال آپ نے کیا ہے. واقعی ماں اپنی پوری زندگی جب دیتی ہے کسی بچے کے لیے, اس کے بعد پھر اپنے پوتے پوتیوں کے لیے, اپنے نواسوں کے لیے, نواسیوں کے لیے واقعی اپنی پوری زندگی دے دیتی ہے. تو واقعی اگر دیکھا جائے تو آخر میں انہیں جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے وہ پھر دوسروں کے اوپر انحصار کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس میں جس طرح سے انہوں نے بہترین تربیت اور بہترین کیئر کہیں کیا کہیں جو والدین نے کی ہوئی ہوتی ہے وہ ان کی ضرورت بن جاتی ہے جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں. تو یہ ماں کے حوالے سے نہیں بلکہ باپ کے حوالے سے بھی کہ ہمیں اسی طرح کا پیار, اسی طرح کی شفقت, اسی طرح کا خیال رکھنا, ان کے میڈیسنز کا خیال رکھنا, ان کو واقعی تھوڑی دیر پہلے جب ہم بات کر رہے تھے وہی کہ ان کے ساتھ باتیں کرنا, پیار محبت کے کچھ لمحے ساتھ گزارنا. مغربی دنیا میں دیکھا جائے تو مدرس ڈے کہہ کے ایک ہی دن یا ویمنس ڈے کہتے ہیں, ایک دن گزارتے ہیں مدرس ڈے, ایک دن. تو مجھے واقعی ایک دن نہیں ہونا چاہیے بلکہ جو 365 دن ہے یا 366 دن ہے وہ سارے دن ماؤں کے ہونے چاہیے, کیونکہ ہر دن وہ عزت, وہ محبت, وہ شفقت انہیں چاہیے, ان کا ہم زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں. تو میرے حساب سے یہ ہے کہ ماؤں کو صرف پیار چاہیے, بچوں کا پیار چاہیے, بچوں کا پیار بچوں سے اور کوئی کچھ نہیں چاہیے. بچوں کی مطلب ایک طرح سے یہ ہے کہ بچے سب سے پہلے اپنے آپ کو بنائیں, وہ قوم کے مفید شہری ہوں, اور اس کے بعد ماں کی رسپیکٹ کریں. مجھے نہیں اس وقت اس سٹیج میں ماؤں کو بہت سارا پیسہ نہیں چاہیے ہوتا ہے, بہت خوبصورت جوڑی, کپڑے, گاڑیاں, بہت پیارے, بہت بڑے بڑے گھر شاید نہیں چاہیے, بلکہ شاید نہیں حقیقتاً وہ نہیں چاہیے, بلکہ ان کے ساتھ بہت خوبصورت کچھ لمحے جو بچوں کے ساتھ وہ گزارتے ہیں وہ اپنے لیے بہت کچھ سمجھتے ہیں اور اسی میں خوش رہتے ہیں. تو وہی ہمیں چاہیے کہ ہم وہ ٹائم ان کو دے دیں جو ٹائم وہ چاہتے ہیں. بہت شکریہ ماہی پروین صاحبہ. ویسے ایک شارٹ بالکل اگر میسیج دینا چاہیں گے آج کے دن کے عنوان سے, چونکہ آج مدر ڈے ہے, تو اپنے بچوں کو, اپنی ماؤں کو, یعنی خواتین جو مائیں ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہوگا آپ کا؟ تو سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گی سب کو یہ دن مبارک ہو
हैप्पी मदर्स डे। और मैं यही कहूँगी कि जिनकी ज़िंदगियों में माएँ हैं, अल्लाह ताला ने उनको वो खुशी दी है तो उसका एहतराम करें और अपनी माँ के साथ थोड़ा सा अच्छा लम्हा, अच्छा टाइम गुजारें। अगर शायद वो ना होगी तो वो खुशी हम दोबारा हासिल नहीं कर सकेंगे। तो जिनकी ज़िंदगियों में आज माएँ हैं, मेरा पैगाम यही है कि उनका ख्याल रखें, उनके साथ बहुत प्यारा टाइम गुजारें, अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करें कि उनके पास उनकी माँ है। फिदा बीबी की जानिब आना चाहूँगा। फिदा बीबी बहुत शुक्रिया आपसे। मैं चूँकि हमारे पास टाइम जो है बिल्कुल स्पेसिफिक है, बहुत कम टाइम है। एक माँ जो होती है, माँ की जो तारीफ़ है वो शायद मैं लिख के शायद मैं ख़त्म नहीं कर सकता। माँ जो है लफ्ज़ ही ऐसा है कि इसको अदा करते हुए इंसान की दिल से कहा निकलती है, दुआ निकलती है। तो बहैसियत माँ आपने अपनी ज़िंदगी के अय्याम अपने साथ, अपने जो ज़िंदगी के जो खूबसूरत दिन थे वो गुजारे अपने बच्चों के साथ। तो अब इस स्टेज पे जहाँ आप एक वर्किंग वीमन भी हैं, आप एक माँ भी हैं, आम हमारे ज़माना है, इस आपके दौर से पहले यानी आज से 20 साल पहले अगर हम देखते तो माँ का जो था सिंपल रोल होता था, वो अपने बच्चों की को लुक आफ्टर करती थी, उसकी केयर करती थी। आज माँ का जो रोल है वो डबल हो गया, बढ़ गया है। तो माँ जो है वो अपने बच्चों से क्या तवक्को रख सकती है, बस ये सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ। माँ के जो तवक्कुआत होते हैं अपने बच्चों से, वो सिर्फ ये होता है कि वो एक माशरे के फ्रूटफुल शहरी बने, अपने पाँव पे खड़े हों और अपने लिए बेहतर, हमसे बेहतर, हमने अपने पेरेंट्स से बेहतर ज़िंदगी गुजारी है। मेरे अब्बू यही कहते थे कि आप जो है ना मुझसे एक अच्छी लाइफ गुजारें। तो मैं भी यही, मैं अपने अब्बू की बात को आगे बढ़ाते हुए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, तो मैं उनसे यही तवक्को रखूँगी कि वो अपने पाँव पे खड़े हों, बेहतरीन और मुफीद शहरी बने। और उसके अलावा सिर्फ़ और सिर्फ उनसे प्यार, मोहब्बत और उनका रवैया जो है ना वो मेरे साथ अच्छा हो, न सिर्फ मेरे साथ बल्कि उनके जितने भी हमारे फैमिली के या बाहर से जितने भी बुजुर्ग माएँ हैं, चाहे वो मैं हूँ या चाहे कोई हो, सबकी रिस्पेक्ट करें। और अब हमारे लिए भी अब चूँकि एक वक्त ऐसा आता है कि माँ जो है वो रोल नहीं अदा कर सकती जो पहले वो करती रही है, तो उस वक्त उनकी ज़रूरत पड़ती है उन बच्चों और उनसे यही है, बच्चों के लिए जिनकी माएँ जो हैं अपनी ज़िंदगियाँ बिता के आज उस स्टेज पर हैं, उन बच्चों के लिए आज मैं हर माँ के हर बच्चे से ये तवक्को रखूँगी कि वो खुदारा आप अपनी माँओं का ख्याल रखें। उन्होंने जिस मुश्किल से, जितने कठिन रास्तों से गुजर के आपके लिए ये मौका दिया है, आपको जो फैसिलिटी दी है, आप उसका जो रिवार्ड है वो उनको रिस्पेक्ट और प्यार के तौर पे और उनके साथ कुछ वक्त गुजार के उसको पूरा करें। तो जो बात रिस्पेक्ट की और जो मोहब्बत की बात होती है, उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा वक्त की ज़रूरत नहीं है। आप ड्यूटी पे जाते हुए भी सलाम, क्या हाल है, कैसी हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। आपको किस तरह मैं शाम को जब आ जाऊँ या आऊँगी तो या आऊँगा तो मैं आप लोगों की किस तरह क्या आपके लिए कर सकती हूँ, क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उस वक्त माही ने जैसे बता दिया कि किसी बड़े बड़े ज्वेलरी की, कार की, गाड़ी की उस वक्त ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि हमें उस वक्त, इस वक्त भी, इसके बाद भी ऐसा वक्त है कि जब आप रिस्पेक्ट दें, आते जाते हुए आप पूछें कि जी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। अभी तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि आप सुबह से शाम तक जी मेरे पास बैठें, तो मैं ये तवक्को अपने बच्चों से नहीं रख सकती, क्योंकि मैंने कभी अपने पेरेंट्स से इस तरह से नहीं किया और ना ही उन्होंने मुझसे वो किया है। बल्कि जब भी मुलाकात हो, शाम को, सुबह, कम अज़ कम एक दफ़ा तो जाके पूछें कि जी अम्मी आप क्या कर रही हैं, अबू आप क्या कर रहे हैं। इसके अलावा और ऐसा नहीं है। आजकल जो माएँ कहते हैं कहाँ जा रहे हो बेटा, अक्सर सवाल माँ जाते वक्त आते वक्त करती है, तो आपको क्या है मैं कहीं से भी आऊँ, आजकल के जवाब इस तरह के भी आ रहे हैं। तो मैं और उनके पास माशाल्लाह से वो जो बच्चे होते हैं वो क्वालिफाइड होते हैं, और वो ऐसा नहीं है कि वो किसी जंगली और कोई मजदूर बल्कि ज़्यादा अपनी माँ के और बाप के रिस्पेक्ट करते हैं, ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो इसके लिए कोई लंबा चौड़ा वक्त की ज़रूरत नहीं है, लंबी चौड़ी आपको किसी बड़े उसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप उनकी ज़रूरियात क्या हो सकती है, मसलन दवाई हो सकती है, कोई मतलब
کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو ان کو ڈیلی یوز میں استعمال میں آ سکے، کوئی اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ بڑی چیزوں کی ڈیمانڈ کرتے بھی نہیں ہیں۔ بہت شکریہ فدا بی بی، انسٹرکٹر آپ ہیں کالج آف ایجوکیشن فار ویمن کی، ماہی پروین صاحبہ وائس پرنسپل گورنمنٹ کالج آف ایجوکیشن، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، آج چونکہ ماؤں کا دن تھا اور ہم نے اپنی بھی ساتھ میں 2 ماؤں کو اپنے اسٹوڈیو میں ہم نے مزیبت دی، ہمارے پاس آئے، لیکن ان کی ماؤں کا دن ایک دن ماؤں کا دن ہوتا ہے، سال کے 365 دن ماؤں کے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے ماؤں کا احترام کریں، ان کو وہ مقام دے جو انہوں نے ہمیں بچپن میں دیا ہے، ہماری جوانی تک ہمیں پڑھایا لکھایا، ہمارے وہ ناز نخرے اٹھائے ہماری ماؤں نے جن کی توقع بھی ہم نہیں کر سکتے تھے، اور یقیناً ان کا حق ہے کہ ہم اپنی ماؤں کو وہ معراج وہ مقام دے دیں۔ ایک کسی بھی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان علی یونس علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔